جو کہ اس پہ خاص کر جماعت اسلامی تو اس پہ آلریڈی آج ایک مظاہرہ بھی کیا ہے، ہم نے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس ریگنگ کے حوالے سے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم اس کو اکٹھا کریں۔ ہم نے جماعت اسلامی لیڈرشپ سے آج بات کی ہے، ان کی کل شورا کا اجلاس ہے، ہمارے بھی جو ہے نا جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، انشاءاللہ منڈے کو ہم بھی میٹنگ کریں گے۔ ان میں ہم اگلا لائحہ عمل کے بارے میں سوچیں گے کہ ہمیں کیا لائحہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ایک بات وہ ہے کہ اب فیصلے خبروں میں نہیں ہوں گے، فیصلے عوام نے کرنے ہیں۔ کنسٹیٹیوشن عوام کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس طرح الیکشن ہو سی، یہ تو چاہیے تھا کہ اس الیکشن کے بعد ملک میں استحکام آتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اس الیکشن کے بعد جو ہے نا مزید یہ ملک عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی جدوجہد کریں گے ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے۔ ہم کسی طور پر جو ہے نا یہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری جدوجہد پر امن جدوجہد ہو اور ہمارا بنیادی حق ہمیں دیا جائے، اور وہ حق ہے فیئر اینڈ فری الیکشن۔ ہم کسی بھی صورت میں اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ جو ہمارے سے تقریباً 70 سے زیادہ سیٹیں چینی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اور کل ہمارے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ میں عوام سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ کل کے مظاہرے میں بھرپور شرکت کرے تاکہ عوام کے حقوق پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیاقت بلوچ صاحب کا، جماعت اسلامی کے وفد کا، کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور انہوں نے آلریڈی ایک اس پہ انیشیٹو لیا ہے، آج انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم ماڈلٹی طے کر کے آگے جو ہے ایک ساتھ جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی حضرات کا بہت شکریہ۔ میں جناب اسد قیصر صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کا اور پوری ٹیم کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وہ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، جماعت اسلامی کے قائدین بھی موجود تھے، اور ہم نے اس وقت کی جو ملک کی صورتحال ہے اور 8 فروری کے بعد کی جو ملک ایک بڑے بھیانک بحران سے دوچار ہو گیا ہے، اس کے ہر پہلو پہ بات کی ہے۔ جماعت اسلامی نے 8 فروری کے فوری بعد ہی اپنے اس موقف کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ انتخاب دھاندلی زدہ ہے اور بدترین دھاندلی کی گئی ہے، زور زبردستی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے، اور ہم نے اپنے موقف کا اظہار کر دیا کہ ہم اسے مسترد بھی کرتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی سطح پر ایک عدالتی کمیشن کا اس وقت بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طویل مدت سے پاکستان کی ضرورت ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کی پائیداری کے لیے، پارلیمانی اقدار کے تحفظ کے لیے حقیقت میں سیاسی قیادت اور سیاسی اور جمہوری امور پر یقین رکھنے والے ایک وسیع تر بنیاد پر ایک موقف پر اکٹھے ہوں۔ تو آج ہم نے ان تمام پہلوؤں پہ بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام کو جمہوری حق دلانا، پاکستان میں صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات دلانا، اور پاکستان کے انتخابات کو ریاست کی مداخلت سے آزاد کروانا، یہ پاکستان کی جمہوری قوتوں کی ذمہ داری ہے۔ آج وفد نے اپنے تمام موقف کو پیش کیا ہے اور ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور جیسے اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہماری کل مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے، اور اس کے بعد اس کی مرکزی مجلس پوری وضاحت کے ساتھ کہ ہم اپنی بنیاد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام جماعتیں جو کہ اس پہ خاص کر جماعت اسلامی تو اس پہ آلریڈی آج ایک مظاہرہ بھی کیا ہے، ہم نے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس ریگنگ کے حوالے سے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں
ہم اس کو اکٹھا کریں. ہم نے جماعت اسلامی لیڈرشپ سے